تو یہ جو عوام ہے یہ جب اہل علم سے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو کچھ لوگ یہ الزام لگا دیتے کہتے کچھ لوگ یہ کہنے بڑھ جاتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ بھی تقلید ہے. کیسے تقلید ہے بھائی؟ ان لوگوں نے اپنی فقہی کتابوں میں اپنی اصولی کتابوں میں لکھ رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص عالم سے رجوع کرتا ہے علماء سے رجوع کرتا ہے وہ تقلید نہیں ہے. بہت ساری ان کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے. بھائی ان لوگوں نے ایک تو ان لوگوں نے یہ لکھ رکھا ہے کہ عقیدے کا جو مسئلہ ہے اس میں تقلید نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے ہم تو اہل الحدیث سے کیوں کرواتے ہو عقیدے میں تقلید؟ کیوں امید رکھتے ہو تقلید کرے گا؟ عقیدے کے بارے میں خود لکھ رکھا ہے عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی. دوسرا ان لوگوں نے وضاحت کر رکھا ہے کہ جو منصوص مسائل ہیں جو بہت ہی واضح ہیں قرآن و حدیث میں اس میں بھی تقلید نہیں ہوتی ہے. وہ بھی چلا گیا. تیسرا انہوں نے وضاحت کر رکھا ہے جو اجماعی مسائل ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان تمام مسائل عقیدے کا مسئلہ دیکھ لیجئے اور منصوص مسائل دیکھ لیجئے اور اجماعی مسائل دیکھ، ان تمام مسائل میں یہ حضرات خود کہتے ہیں کہ اس میں تقلید کا کوئی کام نہیں ہے، اس میں تقلید نہیں ہے. پھر یہ جو مسئلہ آتا ہے کہ جس میں اختلاف ہے، فروعی مسائل جس کو یہ بولتے ہیں کہ اس میں تقلید ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس میں بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی عامی کسی عالم سے رجوع کرتا ہے تو یہ تقلید نہیں ہے. بھائی تمہارا کوئی عامی کسی عالم سے رجوع کرتا ہے اسے تقلید نہیں بولتے. تو اہل حدیث میں اگر کسی عامی نے کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لیا یہ تقلید کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ان کی ایک کتاب ہے، آپ دیکھیں ان کی کتاب ہے قواطع الادلہ، اس میں جلد 2 صفحہ نمبر 340 میں لکھا ہوا ہے ان رجوع العام الى قول العالم لیس بتقلید ایضا، کہ اگر کوئی عامی کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے رجوع کرتا ہے تو یہ تقلید نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ تقلید نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ لأنه لا بد له من نوع اجتہاد فلا يكون تقلیدا. کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی عالم سے رجوع کرتا ہے، کسی آدمی نے یہ عادت بنا لی ہے کہ عالم سے رجوع کرتا ہے، تو اس میں بھی اجتہاد کی نوعیت ہے. اجتہاد کی نوعیت کیسے ہے؟ یہ کہتے ہیں اجتہاد کی نوعیت ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص جو وہ افضل اور جو اشہر ہے، یعنی علم میں جو فی درجۃ العلم والاوثق عند نفسه منهم، یعنی فیسیر الاجتہاد فی اختیار اعیان العلماء، فیسیر الاجتہاد فی اختیار اعیان العلماء، یعنی جو بڑے بڑے علماء کو منتخب کرتا ہے کہ بھئی ہم ان سے مسئلہ پوچھیں گے. تو مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی کو سلیکٹ کرنا، کسی کو منتخب کرنا، یہ صاحب لکھ رہے ہیں، یہ عالم لکھ رہے ہیں کہ یہ خود اپنی جگہ پہ ایک اجتہاد ہے، اس لیے اس کو تقلید نہیں کر سکتے. پھر مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کاجتہاد العالم فی اختیار اعیان الاقاویل، جیسے مجتہدین کیا کرتے ہیں کہ ان سے پہلے جو الگ الگ اقوال ہیں اہل علم کے، ان اقوال میں سے کسی قول کو منتخب کرتے ہیں. تو اگر مجتہدین کسی قول کو منتخب کرتے ہیں تو اس کو بھی اجتہاد کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ 10-12 اقوال ان کے سامنے ہوتے ہیں یا کچھ اقوال، اس میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ وزندار ہے، اس کو ہمیں لینا ہے. تو یہاں یہ لکھا جا رہا ہے کہ ایسے ہی ایک عامی جب کسی عالم سے رجوع کرتا ہے تو عالم کو منتخب کرنا ہی اپنی جگہ پہ کیا ہے، وہ ایک طرح کا اجتہاد ہے، اس لیے یہ تقلید نہیں ہے. تو بھئی اگر اہل حدیث عوام نے اپنے کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لیا تو یہ تقلید کیسے ہو گئی؟ تو حقیقت میں تقلید کی تعریف میں آپ جا کے دیکھیں گے نا، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، جو علم پہ جو کتاب ہے ان کی، اس میں آپ جا کے دیکھیں کہ تقلید کی کیسی کیسی تعریف کر رکھی ہے. ان کی کوئی متفق علیہ تعریف نہیں ہے تقلید کی، جان رکھے. تقلید کی تعریف پر کبھی اجماع بھی نہیں ہوا. تقلید کی اصطلاحی تعریف ان کے یہاں الگ الگ ہے، کوئی کچھ تعریف کرتا ہے، کوئی کچھ تعریف کرتا ہے. اور اکثر آپ ان کے یہاں دیکھو گے یہ کہیں گے کہ عامی اگر کسی عالم سے رجوع کرتا ہے اسے تقلید نہیں کہیں گے. تو بھئی اگر کسی اہل حدیث عامی نے کسی سے رجوع کر لیا تو آپ وہاں کیسے تقلید بول دیتے ہو؟ تو بہرحال یہ تو کہنے کا مطلب یہ کہ سلف کا یہاں جو عوام کا طبقہ تھا، عامی کا جو طبقہ تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ وہ علماء سے رجوع کرتا تھا. اور تمہاری تقلیدی کتابیں کہہ رہے ہیں کہ یہ تقلید نہیں ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، میں نے ایک حوالہ دے دیا. تمہاری تقلیدی کتابیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو تقلید نہیں بولیں گے. اس کو تقلید نہیں بولیں گے مطلب کسی بھی شکل میں صحابہ کے دور میں تقلید کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. تمہاری تعریفات کی روح سے، تمہاری تصریحات کی روح سے بھی تقلید کا کوئی نام و نشان. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے آئی پلس چینل کا ایک کلپ جس میں شیخ کفایت اللہ ثنابلی حفظہ اللہ آپ کو سمجھا رہے تھے کہ تقلید
اسے نہیں کہتے کہ علماء سے سوال کرنا. علماء سے سوال کرنا تقلید نہیں ہے، یہ خود مقلدین کے علماء بھی مانتے ہیں، لیکن بلا وجہ یہ لوگ اس مسئلے میں ہم سے سوال کرتے ہیں. اسی طرح سے اختلافی مسائل کا حل اگر آپ جاننا چاہتے